بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی متعلقات النصوص نعنی بها عبارت النص و اشارتہ و دلالتہ و اقتضاءہ۔ یہ فصل ہے نصوص کے متعلقات کے بیان میں۔ نعنی بها ہماری مراد ان سے، عبارت النص و اشارتہ و دلالتہ و اقتضاءہ ہماری مراد ان سے عبارت النص ہے، اشارت النص، دلالت النص اور اقتضاء النص ہے۔ فاما عبارت النص فہو ما سیق الکلام لاجلہ، اور رہا عبارت النص تو عبارت النص وہ حکم ہے ما سیق الکلام لاجلہ جس کے لیے کلام کو چلایا گیا ہو، وارید بہ قصداً اور اس سے ارادہ کیا گیا ہو، قصداً اس حکم کا ارادہ بھی کیا گیا ہو۔ واما اشارت النص اور رہا اشارت النص فہی ما ثبت بنظم النص من غیر زیادت، تو اشارت النص وہ حکم ہے جو نظم نص سے ثابت ہو، من غیر زیادت بغیر زیادتی کے، وہو غیر ظاہر من کل وجہ اور وہ ظاہر بھی نہ ہو، من کل وجہ ہر اعتبار سے، من کل وجہ ہر اعتبار سے ظاہر بھی نہ ہو۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ متعلقات النصوص نظم کتاب اللہ کی پانچویں قسم کو بیان فرما رہے ہیں۔ وجہ اثر یہ ہے کہ حکم یا نظم سے ثابت ہوگا یا معنی سے۔ اگر حکم نظم سے ثابت ہو تو دو سے خالی نہیں کہ کلام کو اس مقصد اس معنی کے لیے چلایا گیا ہوگا یا نہیں۔ اگر کلام کو نظم کو اس معنی کے لیے چلایا گیا ہو تو وہ عبارت النص ہے، ورنہ اشارت النص۔ اور اگر حکم معنی سے ثابت ہو تو دو سے خالی نہیں کہ وہ معنی لغت کے اعتبار سے ہی باعتبار لغت مفہوم ہوگا یا نہیں۔ اگر وہ معنی باعتبار لغت مفہوم ہو تو وہ دلالت النص ہے، اور اگر وہ معنی باعتبار لغت کے مفہوم نہ ہو تو پھر وہ اقتضاء النص ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ نے عبارت النص کی تعریف کی، فہو ما سیق الکلام لاجلہ وارید بہ قصدا، یعنی عبارت النص وہ حکم ہے جس کی وجہ سے کلام کو چلایا گیا ہو اور وہ کلام سے قصداً مراد ہو۔ یہ عبارت النص کی تعریف نہیں بلکہ عبارت النص سے ثابت ہونے والے حکم کی تعریف ہے۔ گویا عبارت النص سے ثابت ہونے والا حکم وہ حکم ہے کہ اس کے لیے کلام کو چلایا گیا ہو، اور اشارت النص ما ثبت بنظم النص من غیر زیادت وهو غیر ظاہر من کل وجہ ولا سیق الکلام لاجلہ، اور اشارت النص وہ حکم ہے جو کلام میں کسی قسم کی زیادتی کیے بغیر نظم نص سے ثابت ہو اور من کل وجہ ظاہر بھی نہ ہو، ہر اعتبار سے ظاہر بھی نہ ہو، اور کلام کو اس کے لیے چلایا بھی نہ گیا ہو۔ فما عبارت النص اور رہا عبارت النص فہو ما سیق الکلام لاجلہ جس کے لیے کلام کو چلایا گیا ہو، وارید بہ قصدا اور اس کلام سے قصداً ارادہ بھی کیا گیا ہو، وما اشارت النص اور باقی اشارت النص فہی ما ثبت بنظم النص، تو اشارت النص وہ حکم ہے ثبت بنظم النص جو نظم نص سے ثابت ہو، من غیر زیادت بغیر زیادتی کے، وہ غیر ظاہر من کل وجہ اور وہ ہر اعتبار سے ظاہر بھی نہ ہو، ولا سیق الکلام لاجلہ اور نہ اس کے لیے کلام کو چلایا گیا ہو۔ مثالہ فی قولہ تعالی، اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم الآیۃ، کی مثال الفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، تو یہ آیت مہاجرین کے مستحق غنیمت ہونے میں عبارت النص ہے۔ اس کلام کو چلایا گیا ہے کہ فقراء مہاجرین جو ہے وہ غنیمت کے مستحق ہیں، اس بارے میں یہ عبارت النص ہے کیونکہ کلام کو اسی کے لیے لایا گیا ہے۔ لیکن اس آیت کے نظم نص سے یعنی للفقراء سے ان مہاجرین کا فقیر ہونا بھی اشارت النص کے طریقے پر ثابت ہو رہا ہے، تو لہذا کلام کو چلایا گیا ہے استحقاق غنیمت للمہاجرین کے لیے،
تو اس بارے میں یہ عبارت النص ہے، اور ثبوت فقراء المہاجرین میں یہ اشارۃ النص ہے۔ مثال فی قولہ تعالیٰ، اس کی مثال اللہ تعالیٰ کے فرمان میں للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم الآیۃ فإنہ سیق لبیان استحقاق الغنیمت، اس لیے کہ اس کلام کو چلایا گیا ہے لبیان استحقاق الغنیمت، مال غنیمت کے استحقاق کو بیان کرنے کے لیے، فصار نصا فی ذالک، تو یہ کلام غنیمت کے استحقاق کے بیان میں نص بن گیا۔ وقد ثبت فقرهم بنظم النص، اور تحقیق ان مہاجرین کا فقر جو ہے ثابت ہو رہا ہے بنظم النص سے، نظم نص سے۔ فکان اشارۃ الی ان استیلاء الکافر علی مال المسلم سبب لثبوت الملک للکافر، یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ کافر کا کسی مسلمان کے مال پر غلبہ حاصل کرنا، استیلاء کہتے ہیں غلبے کو، کہ کافر کا غلبہ علی مال المسلم، مسلمان کے مال پر، سبب یہ سبب ہے لثبوت الملک للکافر، کافر کے لیے ملکیت کے ثبوت کا۔ اذ لو کانت الاموال باقیۃ علی ملکہم لا یثبت فقرہم، اس لیے کہ اگر مسلمانوں کے اموال مسلمانوں کے ملکیت میں باقی رہتے، اذ لو کانت الاموال باقیۃ، اس لیے کہ اگر اموال یعنی مال جو ہے وہ باقی ہوتے علی ملکہم، ان مسلمانوں کی ملکیت میں، لا یثبت فقرہم، تو ان مسلمانوں کا فقر ثابت نہ ہوتا۔ اب یہاں سے چند مسئلے متفرع ہو رہے ہیں، سماعت کر لیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جب کافروں نے مہاجرین مسلمانوں کے اموال پر غلبہ پا لیا تو وہ اس کے مالک بن گئے۔ جب مسلمان مہاجرین اپنے مال چھوڑ کر آ گئے اور کفار نے اس پر غلبہ کر لیا تو وہ اس کے مالک بن گئے۔ لہذا اب جب کوئی مسلمان تاجر یا کوئی اور تاجر تجارت کی غرض سے ان سے مال خرید لائے گا تو وہ اس تاجر اس چیز کا مالک ہوگا، کیونکہ اس نے یہ چیز مالک سے ہی خریدی ہے۔ اب وہ مسلمان جو ہجرت کر کے مال چھوڑ کے آئے تھے، اس تاجر سے یہ اشیاء قیمتاً تو لے سکتے ہیں، وگرنہ نہیں لے سکتے۔ ایسا نہیں کہ یہ ہمارا مال ہے میں دے دو، نہیں، وہ تاجر کیونکہ تاجر نے خریدی ہے اور مالک سے ہی خریدی ہے، کیونکہ تاجر ان اشیاء کا مالک ہے، لہذا اس کو اختیار ہے چاہے ان کو بیچے چاہے ہبا کرے، اور اگر مال غلام وغیرہ ہو تو چاہے آزاد کر دے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کافروں نے مسلمان مہاجرین کے مال پر غلبہ کر پا لیا تو اس کے مالک بن گئے۔ اب اگر مسلمان مجاہدین حملہ کر کے وہ مال کافروں سے چھڑا کر لے آئیں تو یہ مال غنیمت ہوگا اور غازیوں میں تقسیم کیا جائے گا، اور وہ مسلمان جو ہجرت کے وقت یہ مال چھوڑ آئے تھے وہ غازیوں سے یہ اشیاء قیمتاً تو لے سکتے ہیں وگرنہ نہیں۔ ہاں اگر ابھی تقسیم نہیں ہوا تھا تو پھر لے سکتے ہیں۔ اب یہی بیان کر رہے ہیں۔ فکان اشارتاً، تو یہ اشارہ ہے کلام اس بات کی طرف، اس میں اشارہ ہے کہ ان استیلاء الکافر علی مال المسلم، کہ مسلمان کے مال پر کافر کا غلبہ، سبب یہ سبب ہے لثبوت الملک للکافر، کافر کے لیے ثبوت ملک کا۔ اذ لو کانت الاموال باقیۃ، اس لیے کہ اگر مسلمانوں کے اموال باقی ہوتے علی ملکہم، ان کی ملکیت میں یعنی مسلمانوں کی ملکیت میں، لا یثبت فقرہم، تو ان مسلمانوں کا فقر ثابت نہ ہوتا۔ ویخرج منہ الحکم فی مسئلۃ الاستیلاء، ویخرج منہ الحکم، اور اسی سے نکالا جائے گا حکم فی مسئلۃ الاستیلاء، مسئلہ استیلاء کا حکم نکالا جائے گا۔ استیلاء یعنی غلبہ کا، کافر نے اگر غلبہ پا لیا تو وہ اس کا مالک بن جائے گا۔ وَيُخَرَّجُ مِنْهُ الْحُكْمُ، اور اسی سے
حکم نکالا جائے گا فی مسئلۃ الاستیلاء، مسئلہ استیلاء کا، وَيُخَرَّجُ مِنْهُ الْحُكْمُ فِي مَسْأَلَةِ الاستیلاء، اور اس سے نکالا جائے گا حکم مسئلہ استیلاء کا، وَحُكْمُ ثُبُوتِ الْمِلْكِ لِلتَّاجِرِ، اور تاجر کے لیے ثبوت ملک کا حکم نکالا جائے گا، بالشراء منہم، ان سے خریدنے کے ساتھ، ان کافروں سے اگر تاجر مال خرید لیتا ہے تو وہ بھی مالک بن جائے گا، وتصرفاتہ، اور اس تاجر کے تصرفات، من البیع والہبۃ والعتاق، یعنی بیع، ہبہ اور عتاق کا حکم بھی نکالا جائے گا، یعنی اگر تاجر نے ان سے مال خریدا تو تاجر مالک بن گیا، وہ اس میں تصرفات کر سکتا ہے، یعنی بیچ بھی سکتا ہے، ہبہ بھی کر سکتا ہے، اگر مال غلام ہے تو وہ اسے آزاد بھی کر سکتا ہے، وحکم ثبوت الاستغنام، اور مال غنیمت بنانے کے ثابت ہونے کا حکم بھی نکالا جائے گا، وثبوت الملک للغازی، اور غازی کے لیے ثبوت ملک کا حکم بھی نکالا جائے گا، وعجز المالک عن انتزاعی من یدہ، اور مالک کا عاجز آنے کا حکم، عن انتزاعی من یدہ، مجاہد یعنی غازی کے ہاتھ سے چھڑانے سے عاجز ہونے کا حکم بھی نکالا جائے گا، وتفریعاتہ، اور دوسری تفریعات بھی، مثال کے طور پر جیسے کافر نے مسلمانوں کے مال کو ضائع کر دیا تو اسے ضمان بھی نہیں لیا جائے گا، کیونکہ کافر اس مال کا مالک بن گیا تھا، اگر وہ مال باندھی ہے اور مسلمان تاجر اس کو خرید کر لایا ہے تو اس کے لیے اسے وطی کرنا بھی حلال ہے، اسی طرح کافروں نے مسلمانوں سے حاصل ہونے والی باندھی سے وطی کی تو ان کا وطی کرنا بھی جائز ہے، اور اگر اس نے بچہ جن دیا تو وہ باندھی اس کافر کی ولد ہو جائے گی، یا اس باندھی کو آزاد کر دیا تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ یہ تصرفات کافر جو ہے وہ اپنی ملکیت میں ہی کر رہا ہے، وتفریعاتہ، اور دوسری تفریعات کا حکم بھی نکالا جائے گا، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالیٰ، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، مُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ إِلَىٰ قَوْلِهِ تعالیٰ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ عبارت النص اور اشارت النص کی ایک اور مثال ذکر فرما رہے ہیں، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے روزے کی رات میں جمع کرنا اپنی بیویوں سے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تھا کہ تم خیانت کرتے تھے اپنے آپ سے، تو اس نے تم پر توجہ فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا، پس اب تم ان سے جمع کرو اور طلب کرو اس کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے فجر کا سفید دھاگا کالے دھاگے سے، پھر تم روزے کو مکمل کرو رات تک، یہ آیت ہے پوری۔ تو اس آیت کو مقصد کیا ہے؟ یہ بیان کرنا ہے کہ رات کے آخری حصے تک، صبح کے شروع ہونے تک، یعنی رات کا آخری حصہ اور صبح کے شروع ہونے تک جماع، کھانا پینا، یہ کیا ہے؟ مباح ہے، جائز ہے۔ تو یہ آیت کھانے پینے اور جماع کرنے رات کے آخری حصے تک اس کے بارے میں عبارت النص ہے، اور اسی آیت سے اشارتاً یہ بھی معلوم ہوا کہ جنابت روزے کے منافی نہیں ہے، اس لیے کہ جب رات کے آخری گھڑی تک اور صبح صادق کی پہلی گھڑی شروع ہونے تک جماع کی اجازت ہے، تو اب اگر ایک آدھ شخص رات کے آخری گھڑی تک جماع میں مشغول رہا تو یقینی طور پر اس کی صبح صادق کی پہلی گھڑی جنابت کے ساتھ ہی ثابت ہوگی،
اس لیے کہ رات کی آخری گھڑی اور صبح صادق کے شروع ہونے کے درمیان اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ غسل کر سکے، تو لامحالہ اس کی صبح کی پہلی گھڑی جنابت کے ساتھ ہی متحقق ہوگی، اور وہ اس گھڑی میں کھانے پینے اور جماع سے رکنے کو شرعاً روزہ کہا گیا ہے۔ اسی گھڑی میں کھانے پینے اور جماع سے رکنے کو شریعت نے روزہ کہا ہے، اور ثم اتموا الصیام الی اللیل میں اس کے اتمام کا بندے کو حکم کیا گیا ہے کہ اس کو مکمل کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر جنابت روزے کے منافی ہوتی تو صبح صادق کی اول گھڑی میں روزہ حاصل نہ ہوتا، حالانکہ وہ حاصل ہو چکا ہے کہ شریعت نے اسی گھڑی کو روزہ کہا ہے، پھر اس کے اتمام کا حکم بھی دیا ہے، لہذا اس سے معلوم ہوا جنابت روزے کے منافی نہیں ہے۔ تو یہ آیت جنابت کے روزے کے منافی نہ ہونے کے بارے میں اشارۃ النص ہے۔ جب اشارۃ النص سے یہ حکم ثابت ہوا کہ جنابت روزے کے منافی نہیں، یہ بھی معلوم ہو گیا، یہ بھی ثابت ہو گیا کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ بھی روزے کے منافی نہیں، اس لیے کہ جب اس کی صبح صادق کی پہلی گھڑی حالت روزہ میں جنابت کے ساتھ ہوگی تو اب نماز وغیرہ کی ادائیگی کے لیے اسے غسل جنابت کرنا ہوگا، اور غسل جنابت میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ فرض ہے، تو ثابت ہوا کہ کلی اور ناک میں پانی چڑھانا یہ روزے کے منافی نہیں ہے۔ اب جب کلی اور ناک کرے گا اور ناک میں پانی چڑھائے گا یہ روزے کے منافی نہیں، تو اس سے ایک اور مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ اگر روزے دار حالت روزہ میں کوئی چیز مثلا سالن وغیرہ چکھ لے بشرطے کہ حلق کے نیچے سے نہ اترے تو یہ بھی روزے کے منافی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پانی جو ہے نمکین ہوتا ہے، کھاری ہوتا ہے، تو جب روزہ دار جنابت کو دور کرنے کے لیے کلی کرے گا، غسل کرے گا تو کلی بھی فرض ہے، کلی کرے گا تو نمکین پانی ہے تو اس کا چکھنا تو لازم آئے گا، ذائقہ تو معلوم ہوگا، تو جب اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، حالانکہ اس میں بھی چکھنا پایا جاتا ہے، تو معلوم ہوا کہ کسی اور چیز کو چکھنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا بشرطے کہ حلق سے نیچے نہ اترے۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالیٰ، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، کہ حلال کر دیا گیا تمہارے لیے روزے کی راتوں میں جماع کرنا إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، اپنی بیویوں سے، إِلَىٰ قَوْلِهِ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان تک، ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر تم پورا کرو روزے کو إِلَى اللَّيْلِ، رات تک۔ فَالْإِمْسَاكُ فِي أَوَّلِ الصُّبْحِ، تو امساک یعنی رکنا، کھانے پینے اور جماع سے رکنا، فی اول صبح، صبح کے پہلے جز میں، صبح کی پہلی گھڑی میں، یتحقق مع الجنابت، فالامساک فی اول صبح، اس لیے کہ کھانے پینے اور جماع سے رکنا فی اول صبح، صبح کے پہلے جز میں، یتحقق مع الجنابتی، تو یہ ثابت ہوگا، متحقق ہوگا جنابت کے ساتھ، لأن من ضرورت حل المباشرة إلى الصبح أن يكون الجزء الأول من النهار، لأن من ضرورت حل المباشرة إلى الصبح أن يكون الجزء الأول من النهار مع وجود الجنابة، اس لیے کہ صبح تک مباشرت کے حلال ہونے کو یہ بات لازم ہے، مباشرت کے صبح تک حلال ہونے کو یہ بات لازم ہے کہ دن کا پہلا جز جنابت پائے جانے کے ساتھ ہو، والامساک فی ذالک الجزء، اور دن کے اس پہلے جز میں کھانے پینے اور جماع سے رکنا، صوم، یہ کیا ہے؟ روزہ ہے، امر العبد باتمامہ، جس کے پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، بندے کو حکم دیا گیا ہے باتمامہ، جس کے پورا کرنے کا، فکان ھذا اشارۃ، تو پس اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان جو ہے
یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ان الجنابت لا تنافی الصوم، کہ جنابت جو ہے وہ روزہ کے منافی نہیں ہے۔ ولزم من ذالک، اور اس سے یہ بات بھی لازم آئے گی کہ ان المضمضۃ والاستنشاق لا ینافی بقاء الصوم، کہ منہ اور ناک میں پانی ڈالنا یعنی کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا لا ینافی بقاء الصوم، یہ روزے کے باقی رہنے کے منافی نہیں ہے، بقاء الصوم کے منافی نہیں ہے۔ وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ، اور اسی سے متفرع ہوگا یہ حکم بھی کہ ان من ذاق شیئا بفمہ، کہ جس شخص نے کوئی چیز اپنے منہ سے چکھی، لم یفسد صومہ، تو اس کا روزہ نہیں فاسد نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ فإنہ لو کان الماء مالحا، اس لیے کہ اگر پانی نمکین ہو، اس لیے کہ پانی اگر نمکین ہو، یجد طعمہ، تو اس کا ذائقہ پائے گا، عند المضمضۃ، کلی کرنے کے وقت، تو وہ کلی کرتے وقت پانی کا ذائقہ پائے گا اگر پانی نمکین ہو۔ لا یفسد بہ الصوم، تو اس سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، کھاری پانی نمکین پانی سے کلی کرنے سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ تو اگر کوئی شخص کوئی چیز اب چکھ لے تو اس کا روزہ بھی فاسد نہیں ہوگا۔ وَعُلِمَ مِنْهُ حُکْمُ الْاحْتِلَامِ وَالْاحْتِجَامِ وَالْاِدِّہَانِ، اور معلوم ہو گیا اس سے احتلام کا حکم اور احتجام اور ادہان کا حکم۔ احتلام اور احتجام پچنے لگانے، والادہان اور تیل لگانے کا حکم بھی معلوم ہو گیا کہ ان سے روزہ بھی فاسد نہیں ہوگا، نہیں ٹوٹے گا۔ لِأَنَّ الْكِتَابَ، اس لیے کہ کتاب اللہ نے لما سمى الامساک اللازم بواسطة الانتہاء من الاشیاء الثلاثة المذکورة فی اول الصبح صوما، اس لیے کہ کتاب اللہ نے جب اس امساک کا نام روزہ رکھا ہے، اس کا مفعول ثانی صومن آ رہا ہے، سمى الامساک صوما، اس لیے کہ کتاب اللہ نے جب امساک کا نام روزہ رکھا ہے، اللازم بواسطة الانتہاء من الاشیاء الثلاثة المذکورة، جو لازم آ رہا ہے مذکورہ تین اشیاء سے رکنے کے واسطے کے ساتھ، مذکورہ تین چیزوں سے رکنے کے واسطے کے ساتھ جو لازم آ رہا ہے، فی اول صبح، صبح کے پہلے جز میں، مذکورہ تین چیزوں سے رکنے کے واسطے سے یہ بات لازم آ رہی ہے، فی اول الصبح، صبح کے پہلے جز میں۔ فعلم ان رکن الصوم یتم بالانتہاء، تو معلوم ہو گیا کہ روزے کا رکن جو ہے یتم، وہ پورا ہو جاتا ہے، بالانتہاء عن الاشیاء الثلاثۃ، ان تین چیزوں کے رکنے کے ساتھ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ اس لیے کہ کتاب اللہ نے جب اس امساک کا نام روزہ رکھا ہے جو صبح کے پہلے جز میں مذکورہ تین چیزوں سے رکنے کے واسطے سے لازم آتا ہے، فعلم، تو یہ معلوم ہو گیا کہ ان رکن الصوم، کہ روزے کا رکن جو ہے یتم، وہ پورا ہو جاتا ہے، بالانتہاء عن الاشیاء الثلاثۃ، ان تین چیزوں سے رکنے کے ساتھ، ان تین چیزوں کے رکنے کے ساتھ روزے کا رکن مکمل ہو جاتا ہے۔ وعلی ھذا یخرج الحکم فی مسألۃ التبییت، اور اسی بنا پر نکالا جائے گا حکم فی مسألۃ التبییت، رات میں روزے کی نیت کرنے کا حکم، رات سے روزے کی نیت کرنے کا حکم بھی نکالا جائے گا۔ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک کے روزے کی نیت رات سے کرنا ضروری ہے، جبکہ احناف کے نزدیک رمضان مبارک کے روزے کی نیت رات سے کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ زوال سے پہلے تک کر سکتا ہے۔ امام شافعی کی دلیل حدیث ہے کہ لا صیام لمن لم ینوی الصیام من اللیل،
کہ اس آدمی کا روزہ ہی نہیں جو رات سے روزے کی نیت نہ کرے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ روزے کے صحیح ہونے کے لیے رات سے نیت کرنا ضروری ہے۔ احناف کی دلیل یہ ہے کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ جس چیز کا حکم دیا گیا مامور بھی کی ادائیگی کی نیت کرنا اس وقت ضروری ہوتا ہے جب مامور بھی یعنی جس چیز کا حکم دیا گیا اس کا امر متوجہ ہو، اور یہاں روزے کا امر متوجہ ہو رہا ہے اول صبح، یعنی صبح صادق کے اول گھڑی کے بعد، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں ہے کہ رات کی آخری گھڑی تک اور صبح صادق کے شروع ہونے تک کھا سکتے ہو، جی کھانا پینا اور جماع یہ جائز ہے۔ پھر فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، تو صاف ظاہر ہے کہ اتمام روزے کا امر اول صبح کے بعد ہی متحقق ہوگا اور متوجہ ہو رہا ہے، لہذا جب امر جو ہے اول صبح کے بعد متوجہ ہو رہا ہے تو نیت بھی لامحالہ قطعی طور پر اول صبح کے بعد ضروری ہوگی۔ وعلی ھذا، اور اسی بنا پر نکالا جائے گا حکم فی مسألۃ التبییت، رات سے روزے کی نیت کرنے کا حکم۔ فإن قصد الاتیان بالمامور بھی، اس لیے کہ مامور بھی کو بجا لانے کی نیت کرنا، ارادہ کرنا، انما یلزمہ عند توجہ الامر، آدمی پر امر کے متوجہ ہونے کے وقت لازم آتا ہے، والامر انما یتوجہ بعد الجزء الاول، والامر انما یتوجہ بعد الجزء الاول، اور امر یہ متوجہ ہو رہا ہے بعد الجزء الاول، جزء اول کے بعد، طلوع فجر، اور وہ جزء اول کیا ہے؟ طلوع صبح، طلوع فجر کے بعد، لقولہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کے فرمان کی وجہ سے، ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ پھر تم پورا کرو روزے کو رات تک۔ تو امر جزء اول کے بعد متوجہ ہوتا ہے، جب امر اول صبح کے بعد متوجہ ہو رہا ہے تو نیت بھی جزء اول کے بعد ضروری ہوگی۔